پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ دوسرا، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اللہ کا۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، علیہ السلام کہنا شروع کر دیتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں ہی تو نعوذ باللہ۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں یہ جو اثر ہے نا، یہ شیعیت سے اثر آیا ہے۔ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ان کے ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، جیسے آخری معصوم بھی ہیں۔ ہم جو سنی ہیں نا، اہل سنت، ان کے نزدیک نبی معصوم ہوتے ہیں، باقی جو صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے ان سے کیا کر دیا ہے؟ درگزر کر دیا ہے، محفوظ ہیں۔ معصوم صرف کون ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ جبکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، آپ نے سنا اگر 12 امام 14 معصوم، سنتے ہیں نا، عمومی طور پر ہمارا دعائیں کی جاتی ہیں باقاعدہ، 12 امام 14 معصوموں کے بدلے فلاں کام کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو معصومیت کا عقیدہ ہے نا، یہ بالکل اسلام کے مخالف عقیدہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اگر نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھیں گے تو نبی کی شان کی تنقیص آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی کیا ہوگی؟ نقص آئے گا نا۔ نبی معصوم ہے صرف، بس۔ باقی نیک لوگوں کی نیکی اپنی جگہ، ان کا صاحب ایمان ہونا اپنی جگہ، ان کا ولی ہونا اپنی جگہ، حتیٰ کہ نبی کے خاندان سے ہونا اپنی جگہ، لیکن وہ معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ رضی اللہ عنہ، بہت بڑا لفظ ہے۔ تو ہمارا تشبیہاً یہ اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں، فلسفہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ، جیسے نبی کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، جیسے نبی کا مرتبہ ہے، علی کا مرتبہ بھی ہے، علی علیہ السلام، ایسے ہی کہتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام۔ اگر یہ دعا کا صیغہ ہے، اگر یہ دعا کا صیغہ ہے، لیکن کچھ دعا کے صیغے خاص ہوتے ہیں نا، دعا کے صیغے، جیسے مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو جس کے اوپر۔ اب زندہ بندوں کے ساتھ مرحوم کیا کر دے گا؟ ان کے ساتھ لڑ پڑے گا، کیوں بھلا؟ مستعمل کیا ہو گیا ہے کہ ہم فوت شدہ بندے کے ساتھ ہی مرحوم کہتے ہیں۔ مطلب رحمت اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو۔ اب زندے بندے کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ۔ ہم بے شک اسے سمجھاتے رہے نا بھائی، رحمت اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو اس کے اوپر۔ یہ زندوں کے لیے بھی کہہ سکتے، لیکن نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ مستعمل کیا ہوگا کہ ہم نے فوت شدہ کے ساتھ کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے، باقی جتنے بھی ہیں صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بزرگ کوئی ہوں تو رحمت اللہ تعالیٰ، تاکہ کیٹیگرائز ہو جائے نا کہ صحابہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، جن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں۔ نبی کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کا نام آئے تب بھی کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین کا نام آئے تب بھی کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی۔ سیدنا حسن کا نام آئے تب بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرد ہو ایک ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، عورت ہو تو کیا کہنا ہے؟ عنہا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ زیادہ ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہم، ایک ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، مرد ہو تو، دو ہوں تو عنہما، مرد زیادہ ہوں یا سارے ہوں تو عنہم، عورت ہو عنہا، عنہما، عنہن، عنہن، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ کوئی بھی ہو، چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، ان کے ساتھ کیا کہنا؟ رضی اللہ تعالی عنہ،
ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ عصمت انبیاء باقاعدہ ایک عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ، اچھا دوسری بات کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوئے، جن سے اللہ راضی ہوئے تو ہمیں بھی ان سے راضی ہونا ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، جس کا مطلب اللہ کے راضی ہونے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ 1400 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ایک جگہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے مومن بھی کہا ہے۔ مومن وہ ہوگا جو صحابہ سے راضی ہوگا، جو صحابہ سے راضی نہیں ہوگا، جتنا مرضی اپنا ساتھ مومنین لکھتا رہے، مومن لکھتا رہے، اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مشکوک ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ اصول یاد